میرا نام عامر اعجاز ہے، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، کورنگی کراسنگ میں رہائش پذیر ہوں، اسٹل آپ کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انگلش، میرے پاس دودھ والی بکریاں ہیں بڑی، اگر آپ کو چاہیے تو بندہ ناچیز حاضر ہے۔ آپ کو دیکھ کر مجھے بھی شوق پیدا ہوا ہے، آپ کے ولاگ دیکھتا رہتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ انہوں نے مجھے نماز سے پہلے پرچی دی ہے، یہ میں نے کہا پھر میں یہ سب کو پڑھ کے سناؤں گا۔ اصل میں میرے کچھ ولاگس ہیں جن پر لوگ کچھ اعتراض کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب آلتو فالتو قسم کے ولاگ بنا رہے ہیں جو مفتی صاحب کی پرسنالٹی پہ جچتے نہیں ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ کبھی منہ پہ رومال لپیٹ کر بکری خریدنے جا رہے ہیں، کبھی منڈی میں گائے خریدنے کا ولاگ بنا رہے ہیں، کیا چھچوری حرکتیں مفتی صاحب نے شروع کر دی۔ اچھا، میرا ایک بیان بھی لوگ چلا رہے ہیں ساتھ میں نا کاٹ کے کہ تم اپنے ماموں کے جا رہے ہو، تم اپنی ولاگر یہی تو کر رہے ہیں، میں اپنی نانی کے جا رہا ہوں، میں اپنے ماموں کے جا رہا ہوں، آج میں اپنی ساس سے مل، تو میں نے اس پہ ان کا تھوڑا سا ریکارڈ لگایا کہ ابے تو ماموں کے جا رہا ہے تو چلا جا، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ تو ماموں کے جا رہا ہے تو چلا جا۔ چلو وہ تو پیسہ کمانے کے لیے بنا رہا ہے، آپ کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ولاگرز کیا کر رہے ہیں؟ میجورٹی کوئی موٹیویشن نہیں، کوئی کام نہیں، بس آج یہ لگ رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے، آج وہ ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو کسی نے میرے اوپر ریکارڈ لگایا میرا کہ آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہو، میں بکری خریدنے جا رہا ہوں، اور بھائی تم جا رہے ہو جاؤ خرید کے آ جاؤ، دنیا کو کیوں دکھا رہے ہو آج میری مرغی نے انڈا دے دیا، آج میری مرغی کے انڈے سے چوزا نکل گیا، یہی ہوتا ہے نا ہمارے ولاگ میں۔ آج ہم گائے خریدنے جا رہے ہیں، آج احمد کی ٹنڈ ہو گئی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کیا ہو گئی، اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ آپ کو پتہ نہیں پورا واقعہ میں نے ولاگ میں بتایا نہیں، ہوا یہ کہ ہمارا ایک گارڈ ہے، شمس نام ہے اس کا، پورا واقعہ احمد کے ساتھ جو ہوا نا، میرے بچے کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اور ایک میرا شاگرد ہے شفیع اللہ، کئی مہینے پہلے ہوا یہ کہ میں نے اس کو بال کٹانے کے لیے بھیج دیا ہیئر ڈریسر کے پاس، نائی کے پاس، تو شفیع اللہ نے جا کے اس کی ٹنڈ کرا دی۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ میری ٹنڈ کیوں کرائی ہے، میں نے بال کٹوانے کا کہا تھا، گھر والوں نے بھی بولا تھا بال چھوٹے کرا دو، ٹنڈ نہیں کراؤ۔ اس کے دل میں بیٹھ گیا شفیع اللہ کا خوف۔ شفیع اللہ ہمارا خادم ہے نا، شاگرد بھی ہے۔ شفیع اللہ کا خوف بیٹھ گیا میرے بچے کے دل میں کہ یہ جب لے کے جائے گا تو ٹنڈ کرائے گا۔ اب ایک مہینے سے گھر والے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، بھائی بچے کے بال کٹوا دو، بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں۔ ایک مہینہ پہلے سے میرے پاس اویلیبل بندہ شفیع اللہ ہی تھا۔ میں شفیع اللہ کو کہتا احمد کو، چھوٹے بچے کو لے جاؤ بال کٹانے کے لیے، احمد کہتا شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، یہ ٹنڈ کرا دے گا۔ میں نے شفیع اللہ کو بولا بھائی اس کی ٹنڈ نہیں کرانی، بال چھوٹے کرانے ہیں۔ بچے نے بولا نہیں ابو میں نہیں جاؤں گا، یہ ٹنڈ کرا دے گا۔ ایک مہینہ اسی طرح پروگرام ڈیلے ہوتا رہا، یہاں تک کہ بقرعید سر پہ آ گئی، 2-3 دن رہ گئے بقرعید میں۔ گھر والوں نے کہا بھائی اس کو بھیج دو۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس اویلیبل شفیع اللہ ہے، اور میں بیٹا اس کو سمجھا رہا ہوں کہ بال چھوٹے کرا دینا، وہ اتنا بے وقوف تھوڑی ہے۔ لیکن بچے کے نا لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شفیع اللہ کیا کرا دیتا ہے، ٹنڈ۔ میں شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، جو ہمارا گارڈ ہے نا شمس، اس کے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے ہتھیار ڈال دیے، میں نے کہا شمس بھائی عید آ رہی ہے، اس کے بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں، تو اس کو لے جا یار، نائی کے پاس لے جا، اور ٹنڈ نہیں کرانا، خدا کے لیے اس کی ٹنڈ نہیں کرانا۔ بہت سمجھایا، شمس نے بولا بے فکر نے۔ میں نے کہا یہ ایک مہینے سے جا نہیں رہا کہ ٹنڈ نہ ہو جائے، اور ویسے بھی اب تو ٹنڈ اور بری کہ عید آ رہی ہے نا، بالکل ہی یہ ایسا ہی ہے، شادی والے دن آپ گنجے ہو کے بیٹھ گئے۔ ہوا یہ کہ جب بچہ آیا تو فل ٹرینڈ ہوئی ہوئی تھی اس کی۔ مجھے بچے کا خوف نہیں، گھر والوں کا خوف کہ میرا کیا ہوگا کالیا، گھر والے تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ بھائی ایک مہینے سے یہ پھٹا، اچھا گھر والوں نے بھی بہت تاکید سے ٹنڈ نہیں ہونی چاہیے اس کی، میں نے بھی قسمیں اور پورے جتنے بھی رہن رکھوا سکتا تھا جو جائیدادیں، کہ بھائی ٹنڈ نہیں ہوگی، جو شورٹی آپ نے لینی ہے، جو تسلی نہیں ہوگی، ٹنڈ بے فکر رہو۔ جب میں آیا تو رپورٹ یہ ملی کہ اس کی ٹنڈ ہو چکی ہے۔
میں نے شمس کو بلایا, میں نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا. میں نے کہا یار 1 مہینے سے یہ جھگڑا گھر میں چل رہا ہے, ٹنڈ نہیں کرانی, بچہ بھی کہہ رہا ہے, بچے کی ماں نے بھی بولا ہوا ہے. میں نے کہا اب یا تو میری بھی ٹنڈ کرا دے احتجاج میں. مجھے بڑا غصہ آیا شمس کے اوپر, یار تمہیں 100 دفعہ سمجھایا ہے. شمس کہتا ہے, رونے والا ہو گیا نا بیچارہ, کہہ رہا ہوا یہ کہ یہ رو رہا تھا, کرسی پہ بیٹھ نہیں رہا تھا. میں نے کہا اس کے لیے پاپڑ لے آتا ہوں دکان سے, سامنے شاپ سے کیا لے آتا ہوں, پاپڑ کھاتا رہے گا اور بال کٹتے رہیں گے. کہہ رہے میں پاپڑ لینے گیا ہوں, واپس آیا تو آدھی ٹنڈ ہو چکی تھی. صحیح, تو جب آدھی ہو ہی گئی ہے تو اب آدھی تو اور بری لگے گی. کہہ رہے آپ مجھ پہ غصہ نہ کرو, میں اس سے پہلے لڑ چکا ہوں نائی سے, اتنی جلد بازی کی ضرورت کیا تھی. تو خیر جی, ہم نے کہا ہم تو اب گھر جانے کے قابل رہے. خیر میں کافی دیر بعد گیا, مجھے لگا کہ اب تھوڑا غصہ, تو وہ کیپ پہن کے گھوم رہا ہے. آج کل کے بچوں کے بھی تو, ہم تو یار ٹنڈے ہوتے تھے, ٹنڈے پنڈے گھوم رہے ہوتے تھے. تو یہ اس لیے یہ ٹنڈ کا واقعہ عظیم واقعہ ہے, یہ ہلکا واقعہ. میں نے کہا بیٹا تیرا تو پروگرام بڑھ گیا. ٹنڈ بھی اس دن ہوئی ہے جس دن تو ٹنڈ نہیں چاہ رہا, 1 مہینے سے رونا ڈالا بتا اس. اچھا خیر یہ تو مذاق کی بات آ گئی. تو دیکھو بچے گھر میں ہوں گے تو لائف کو انجوائے کرو گے. جن کم بختوں کے گھر میں بچے ہی نہیں ہیں, ان کے گھر میں نہ ٹنڈ کے واقعات ہوتے ہیں نہ بالوں کے واقعات ہوتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, ہمارے نانا سے کوئی پوچھتا تھا کہ گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے, بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے. جن کے گھر میں افراد ہوتے ہیں, بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں داماد, ان کے گھر میں خیریت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کیا مطلب؟ یہ خیریت نہ ہونا بھی خوشیاں ہیں. خیریت ڈیفنس کے ان 1000 گز کے بنگلوں میں ہے جہاں میاں بیوی رہتے ہیں, خیریت ہی خیریت ہے. اور دیواریں ہیں, بڑے بڑے واش روم ہیں, کمروں جتنے, اتنے بڑے بڑے واش روم بنا لیے انہوں نے, اتنے بڑے بڑے. مجھے لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں یہ بیڈ روم, یہ ابے بیڈ بہت ہیں, بندہ ہے ہی نہیں, کیا کرنا ہے, 1 منجی لا کے ڈال دو یار بس. گھر میں افراد ہوں تو رونق ہوتی ہے میرے بھائی, ڈپریشن ختم ہوتی ہے, خوشیاں ملتی ہیں. جن گھروں میں بچے نہیں ہیں, عید بقرعید کا مزہ نہیں ہے ہی نہیں کچھ. تو اس لیے اپنے آپ کو فیملی پلاننگ والوں کے چکر میں برباد مت کرو, گھروں کو آباد کرو. گھر دیواروں سے فرنیچر سے آباد نہیں ہوتے, فرنیچر ہوٹلوں میں بھی ہوتے ہیں. دیواریں ہوٹلوں کی زیادہ اچھی ہوتی ہیں, واش روم ہوٹلوں کے 5 اسٹار ہوٹل کا واش روم بہت اچھا ہوتا ہے. 20 تو تولیے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, آدمی یہی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ والا تولیہ کس کام کے لیے, یہ ٹاول کس کام کے لیے, یہ ناک پوچھنے کے لیے, یہ سر صاف کرنے کے لیے, گھٹنے. 20 قسم کے ٹاول رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر وہیں کیوں نہیں رہ جاتے؟ میں تو بڑے بڑے لگژری ہوٹلوں میں ٹھہرا ہوں, پھر بھی گھر بھاگنے کا دل کرتا ہے, کیونکہ ہوٹل میں سب کچھ ہے, افراد بولو نہیں ہے. انسان کی نیچر ہے بھائی, اس کو بندہ چاہیے, اولاد چاہیے, بیوی بچے چاہیے اس کو, پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے بھی چاہیے. سمجھتے ہو, ہماری تو اب نواسی گھر میں آتی ہے, وہ الگ اسٹائل کی ہے, دل بہلاتی ہے, وہ الگ اس کی حرکتیں ہیں, پتی سی گھوم رہی ہوگی ایسے پورے گھر میں. تو یہ خوشیوں سے تمہیں گوروں نے محروم کر دیا. گوروں کے پاس اس کا آلٹرنیٹ پتہ ہے کیا ہے ان خوشیوں کا؟ کتا. پوری تشدید کے ساتھ میں یہ لفظ پڑھتا ہوں, کتا. گورے نے باپ کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتے پال کے. ماں کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتا پال کے. بیوی کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. بچوں کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. ایسے بیان جب میرے نیٹ پہ جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اتنا بھی نہیں ہے مفتی صاحب, وہاں بھی فیملی والے لوگ ہیں بھائی, بہت تھوڑے ہو گئے, سمٹ گئے ہیں. میں کب منع کر رہا ہوں کہ نہیں ہے, کیا ہو گئے ہیں, سمٹ گئے. میجورٹی کی ایسی کی تیسی ہو گئی, اور وہ اب آپ کو بھی اسی ٹریک پہ لے کر آ رہے ہو. اس لیے بھاڑ بجائے ایسی کی تیسی, اللہ پہ توکل کرو. کیا بات ہے, نہیں ملے گا نا کھانے کو تو کچھ نہیں ہوتا یار, 1 دن بھوکا رہ لو, مرو گے نہیں. مرتا بھوک سے جلدی نہیں ہے. آپ کہتے ہو میرے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے ایکچولی پیسے نہیں ہیں, تو میرا بیان لوگ چلا رہے ہوتے ہیں ٹماٹر بیچے. لوگ کہتے ہیں ہاں ٹماٹر بیچیں, اس سے بہتر نہیں ہے 2 بچے تمیز کے ہوں ان 15 بچوں سے جو ٹماٹر بیچ رہے ہوں. یہ ایسی سینس لیس باتیں کرتے ہیں نا, یہ ان کا پتہ ہے کیا مقصد ہے؟ کہ ہر بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے, بینک مینیجر بنے, کمپیوٹر سائنس میں انجینئر بنے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے.
आबादी का रेशो जब बढ़ता है ना तो ऑफिसर लेवल कम होते हैं और नीचे जब आपने सबको एमबीए करा दिया, मैनेजर बना दिया, तो कंपनी तुम्हारा बाप चलाएगा? अफराद तो वो फिर पता है क्या होगा, डिग्रियां लेके घूमेंगे, जॉब मिलेगी नहीं। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लोग कहते हैं जॉब ना करो बिजनेस करो। भाई ये तरगीब देने की हद तक तो ठीक है, प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। इसकी एक मिसाल देता हूं। चंद दिन पहले मेरे पास एक बहुत बड़े ताजिर आए, बहुत बड़े ताजिर। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन मेरे पास जब मुलाजिमीन थोड़ा सा काम सीखते हैं तो बजाय जॉब करने के अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। आप उनको मना करें काइंडली ये काम ना करें, इससे तो हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं। मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ, उनको तरगीब देता हूँ कि आप बिजनेस कर लें, और आपको कहता हूँ काइंडली आप ये काम ना करें। उनका बिजनेस चलाने के लिए उनकी कंपनी में आप मुलाजिम बन जाएं। मैंने कहा भाई ये नेचुरल है, जब बहुत सारे लोग बिजनेस करेंगे तो बिजनेस चलाने के लिए उनको अफराद भी तो चाहिए होंगे ना। तो जब उनको अफराद नहीं मिलेंगे तो वो बिजनेस छोड़ेंगे, जब छोड़ेंगे तो वो कहीं मुलाजिम लगेंगे। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कुदरत का निजाम है। सारे 17 ग्रेड के ऑफिसर बन ही नहीं सकते। ऑफिसर की डेफिनेशन ये है कि उसके मातहत नीचे बहुत सारे लोग हों, तो लोग होंगे तो ऑफिसर बनेगा ना। तो पागलों वाली बातें करते हैं, इनके पास सेंस नहीं है बिल्कुल। तो आप नस्ल बढ़ाओ मेरे भाई, ये कुदरत फैसला करेगी कि कितने लोगों ने ऑफिसर बनना है, कितने लोगों ने मजदूर बनना है, कितने लोगों ने टमाटर बेचने हैं, कितने लोगों ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर बन के जॉब करनी है, किसने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। ये मैं और आप फैसला नहीं करेंगे, ये फैसला नेचर करती है। और आबादी के रेशो के लिहाज से नेचर खुद एडजस्ट कर रही होती है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? ऐन मुमकिन है 2 बच्चे हों वो टमाटर बेचे, ऐन मुमकिन है 18 हो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए हों, करोड़पति बने हुए हों। तो ये फैसला आप कर ही नहीं सकते। ये किसके हाथ में है? कुदरत के हाथ में। तो ये अजीब किस्म की मंतिक लोगों ने चलाई हुई है, बेवकूफों वाली। तो मेरे भाई वो बात तो मैं बहुत दफा कर चुका हूं। मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, व्लॉग की बात कर रहा था। तो ये जो मेरे व्लॉग होते हैं ना, मुर्गी अंडा दे रही है, आज मेरी मुर्गी ने चूजा निकाला, आज मैं भैंस बदल के बकरी खरीदने जा रहा हूं, ये व्लॉग बराए व्लॉग नहीं होते। अगर मैं प्रोफेशनल व्लॉगर होता तो इतनी बदतमीजी से व्लॉग ना बनाता मैं। जो प्रोफेशनल व्लॉगर होते हैं ना, उनके व्लॉग देखो, उनका स्टैंडर्ड और हमारे स्टैंडर्ड में जमीन और आसमान। हमारा इंतहाई थका हुआ कंटेंट होता है, इंतहाई थका हुआ, समझ रहे हो। अभी मुझे अमेरिका में किसी ने वो गिफ्ट किया है स्टैंड, वो भी पता नहीं किधर घूम गया, तलाश कर रहा हूं कि मुफ्ती साहब मोबाइल हिराया तो नहीं करो ना, इसी मोबाइल से बन रहे हैं। इसका मकसद व्लॉगिंग नहीं है, इसका मकसद मोटिवेशन है, ताकि आपको जानवर पालने की तरगीब हो। अभी जिसने पर्ची दी ना, वो मैंने पढ़ के इसलिए सुनाई है, उसको मेरे व्लॉग देख देख के बकरियां पालने का शौक पैदा हो गया, समझते हो। तो ये अच्छी बात है ना, बकरी पालने का शौक पैदा हो गया। कुछ पबजी से तो हटाना कम से कम। दूध आएगा घर में, ऑर्गेनिक दूध आएगा, खालिस दूध आएगा, तवाज़ो पैदा होगी, ऑर्गेनिक गोश्त खाने को मिलेगा, जानवरों की नस्ल बढ़ेगी, गोश्त क्या होगा इससे? सस्ता होगा। बाहर मुल्कों में इतना मोटिवेट किया जाता है ना जानवर पालने वालों को कि आपकी सोच है, वो गरीब मुल्क नहीं है, अरबपति मुल्क है, फिर भी गाय बकरी पालने वालों को मोटिवेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अरबपति मुल्क हैं, आप गरीब मुल्क हो और आप बकरियां पालने वाले को डीमोटिवेट कर रहे हो। नॉर्वे में मैं जब था ना, इतना अरबपति मुल्क है, वहां कहते हैं गाय पालोगे ना, गाय मर गई तो हिसाब देना है आपने, अल्लाह को बाद में हिसाब दोगे, हुकूमत को पहले। मरी क्यों? ठीक है ना। वो कहते हैं हमारा मुल्क का एक सरमाया जाया हो गया, और हम गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क है, और हमारे यहां लोगों को कोई हौसला अफजाई नहीं हो रही कि आप मुर्गियां पालो, ये प्रोडक्ट बढ़ेगी तो गोश्त सस्ता होगा ना। क्या ख्याल है? दूध सस्ता होगा, गोश्त सस्ता होगा, पबजी से हटेंगे लोग, वीडियो गेम से हटेंगे लोग। तो ये तरगीब देना। और बकरीद के व्लॉग जो मैं बनाता हूं, उससे मुसलमानों के मजहबी त्यौहार को सेलिब्रेट करने की मोटिवेशन है इसमें। ये त्यौहार है तो इसको तबीयत से एंजॉय किया करो, समझ रहे हो। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अहले इस्लाम में मजहबी त्यौहारों को मनाने का जज्बा भी खत्म हो रहा है। इससे आपका मजहब से रिश्ता क्या हो जाएगा? कमजोर। कितने लोग हैं यूरोप अमेरिका में, उनको ना ईद का पता चलता है ना बकरीद का पता चलता है। एक बात
بیان کر کے بس میں یہ ٹاپک ختم کرتا ہوں. دیکھو مذہب جتنا بھی کمزور ہو جائے نا, سب سے آخر میں پتہ ہے کیا چیز چھوٹتی ہے؟ مذہب کے تہوار. ہندو جتنا بھی سیکولر ہوگا, اپنی جو مذہبی عید ہے اس میں وہ اپنا ہندو ہونا ثابت کرے گا. عیسائی سیکولر ہو گئے, ایتھیسٹ ہو گئے, کرسمس کے دن وہ عیسائی بنتے ہیں. تو سب سے آخر میں مذہب کی جو چیز چھوٹتی ہے نا, وہ کیا چھوٹتا ہے؟ تہوار. تو اگر کسی قوم سے مذہب کے تہوار چھوٹ گئے نا, عیدیں چھوٹ گئیں, اس کا مطلب وہ مذہب ختم, نام و نشان ختم. سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں مسلمان ہیں مغربی ملکوں میں جنہیں نہ عید کا پتہ چلتا ہے اور نہ بقرہ عید کا. یہ بہت ڈینجرس بات ہے. اس کا مطلب آپ کا مذہب سے جو آخری گرہ تھی نا, وہ گرہ بھی ختم ہو گئی. تو اس لیے اپنے تہواروں کو بچا کے رکھنا یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے, یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. تبھی میں جب یورپ امریکہ جا کے بیان کرتا ہوں نا, ان لوگوں کو بولتا ہوں بھائی رمضان کو صحیح طرح سے منایا کرو, پتہ چلے دنیا کو رمضان آیا ہے مسلمانوں کا. کرو دعوتیں ایک دوسرے کی, اجتماعی افطاریاں کرو, عید کو صحیح طبیعت سے منایا کرو, پتہ چلے عید کا دن ہے. بقرہ عید کو طبیعت سے منایا کرو, سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے یہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہوں. اونٹ میں بچے بیٹھ کے گھوم رہے ہیں, اونٹ آ رہا ہے جا رہا ہے, اس سے ہمیں شو مارنا مقصد نہیں ہے. ہم تو جو بیچارہ اونٹ لے کر آئے تھے وہ تو خود زکوٰۃ کا مستحق لگ رہا تھا, ٹھیک ہے. یا تو میں لایا ہوتا نا 30 لاکھ کا اونٹ, پھر شو مار رہا ہوتا, تو آپ کہتے یار آپ اکیلے نے تھوڑی اونٹ خریدا. ہم جو بچڑا لے کر آئے ہیں وہ کوئی ایسا تھوڑی 50 لاکھ کا بچڑا تھا, کوئی نارمل بچڑا تھا. بعد میں جا کے دانت چیک کیے کہ پورے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو اس کا مقصد سوائے اس کے کہ بھائی لوگوں کو ایک موٹیویشن ملے کہ یہ ہمارا تہوار ہے, اور ایک بڑا مقصد لوگوں کو فیملی پلاننگ کے جھانسے سے نکالنا بھی ہے کہ دیکھو ہمارے بھی بچے ہیں, ہم انجوائے کر رہے ہیں ان کے ساتھ. 15-20 سال پہلے لوگ مجھے تانا دیا کرتے تھے کہ مفتی صاحب آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں, آپ کی زندگی ڈپریشن میں گزرے گی, ٹینشن میں گزرے گی, کھلاؤ گے کہاں سے, پہناؤ گے کہاں سے. میں کہتا تھا یہ سب بکواس میرے سامنے مت کیا کرو. یہ ہماری اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. 15-20 سال میں پہلے یہ کہتا تھا بچے ٹینشن نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہیں, یہ ہوں گے تو گھر میں خوشیاں آئیں گی, احمد کی ٹینڈ ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ آج اللہ نے وہ مجھے دکھا دیا, دنیا کو دکھا دیا. تو میں بچوں کو لے کے بھی اس لیے بچے دکھانا مقصد نہیں ہوتا, گھما کے یہ بتا رہا ہوتا ہوں بھائی کہ دیکھو یہ زندگی زیادہ اچھی ہے بنسبت اس زندگی کے جو گورے گزار رہے ہیں. گورے کتا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ہم کیا لے کے گھوم رہے ہیں؟ بچے. ہو سکتا ہے یہ بچے آپ کو بوجھ لگ رہے ہوں, دوسروں کے بچے بوجھ لگتے ہیں انسان, اپنے بوجھ نہیں لگتے. جب دوسرا ایک بچہ گود میں, ایک پیچھے اور ایک ادھر واکر میں ہوتا ہے نا, تو انسان کو لگتا ہے بیچارہ کتنی ٹینشن میں ہے. آپ کو لگ رہا ہے بھائی, جس کے ہیں اس کو نہیں لگ رہا ہوتا. صحیح ہے نا؟ تبھی تمہیں بتا رہا ہوتا یار اتنے بچوں کے ساتھ میں خوش گھوم رہا ہوں, تو تمہیں کیا موت آ رہی ہے. تو یہ موٹیویشن آپ کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہے کہ یہ فیملی پلاننگ والوں کے نعرے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, یہ خود برباد ہوئے, تمہیں بھی برباد. یہ انٹیاں جو ترغیبیں دے رہی ہیں نا ٹی وی اور چینلوں پہ آ کے کہ خواتین بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے, ایکچولی ان کی اپنی زندگیاں جا کے دیکھو کیسی بھیانک ہیں. ان بیچاریوں کو کہیں سے محبت نہیں ملتی, ترستی ہیں خدا کی قسم یہ محبت کے لیے. بس تھوڑی دیر جو ٹی وی میں آ کے بیٹھی ہوتی ہے نا, اتنی دیر ان کی عزت ہوتی ہے, اس کے علاوہ ہے ہی نہیں بیچاریوں کی. زندگیاں برباد ہیں ان کی زندگیوں سے خوشیاں چھن گئی ہیں. تو تمہیں بھی برباد کرنا چاہ رہی ہیں یہ انٹیاں. نہیں آ رہا سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہو ایسے ہی چلتے رہو. یہ بیچاری لبرل انٹیاں, ان کی اپنی زندگیاں, کوئی ہماری دادیاں نانیاں لبرل نہیں تھی, مذہبی تھی, کیا انجوائے کیا انہوں نے لائف کو یار. ہم نے جادیوں سے چماٹے بھی کھائے ہیں خدا کی قسم, ماؤں سے بھی پٹے ہیں. صحیح ہے نا؟ بڑھاپے میں ان کی خدمت بھی کی ہے سب بہن بھائیوں نے مل کے. ہم تو اپنی بوڑھی ماؤں دادیوں نانیوں کو دیکھتے ہیں, وہ تو اتنی اس طرح والی ایجوکیشن ان کے پاس نہیں تھی, بہت انجوائے کیا انہوں نے لائف کو. اور آج لبرل سیکولر طبقہ عورت کو جس ٹریک پر ڈال رہا ہے نا, اس سے اس کی لائف میں صرف ایک ایجوکیشن, جاب, پیسہ آ جائے گا, انٹرٹینمنٹ ختم, محبتیں ختم, برباد, بیڑا غرق. تو اس لیے اس بیڑے غرق سے بچو.